اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ رمضان میں آج کل قرآن مجید کو سمجھنے پر بہت زور دیا جاتا ہے، کیا عام آدمی کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا جو ہے یہ ممکن ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یقیناً اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن سمجھ کر ہی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کتاب عمل ہے، اور عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا کہ اس میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا خیر ہے، کیا شر ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور میرے لیے تفصیلی احکام کیا ہیں۔ ایک خاص طور پہ مثلاً ایک تاجر ہے تو کاروبار کے اندر کیا چیزیں اور کس طرح کا لین دین جائز ہے، کس طرح کے لین دین کے اندر جو ہے وہ جوا ہے، سود ہے، اور کہاں پر حرام کے امکانات ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تاجر کے لیے یہ بات سمجھنا یہ فرض ہے اس کا کہ اس کو اپنے کاروبار سے متعلق اور اپنے پیشے سے متعلق دین کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی قرآن کو پڑھنے کی، حلال اور حرام کو جاننے کی، سمجھنے کی، تو اس وجہ سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ سود حرام ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فلاں قسم کا کاروبار جو ہے وہ حرام ہے اور اس میں یہ قباحتیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو عذر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی، جواب دہی ہے۔ اس لیے ایک درجہ جو ہے قرآن مجید کے سمجھنے کا وہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اسے بنیادی فرائض کا پتہ ہو اور حرام چیزوں کا پتہ ہو، اور خاص طور پر جس شعبے سے وابستہ ہے، ڈاکٹر ہے تو اپنے فن سے متعلق، اور اگر تاجر ہے تو اپنے فن سے متعلق، اگر معلم ہے تو اسے اپنے فن سے متعلق، مزدور ہے تو اسے اپنے فن سے متعلق، اور کسی صنعت کا مالک ہے تو اسے اپنے معاملات سے متعلق یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جائز اور ناجائز کی حدود کیا ہیں، اور اس سے متعلق تو تفصیلی علم ہونا چاہیے، باقی فرائض کا علم ہو، اسے حلال اور حرام کا پتہ ہو، تاکہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی تعلیمات ہیں، عقائد کے متعلق اسے معلوم ہو کہ عقیدے کے اندر عقیدہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور شرک کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں اسے علم ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی عملی شکل جو ہے سنت رسول ہے۔ تو ہر آدمی کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ نماز پڑھتا ہے تو کم از کم نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اسے تو سمجھ کر پڑھے۔ جس طرح کہ بعض لوگ 30 سال 40 سال سے 60 سال سے نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں 60 سال کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے، کیا وہ پڑھ رہا ہے تشہد کے اندر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، کیا بات ہو رہی ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، کیا عہد و پیمان ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو اب اگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ساری زندگی یہ بات پڑھتا رہے گا، اس کی زندگی پر نماز کے اثرات اور اس کے فوائد اور اس کے جو فیوز ہیں کبھی بھی اس کو نہیں ملیں گے۔ جو نماز کا مقصد اور روح ہے وہ کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھنے کا یہ فائدہ اگر آدمی محسوس کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ نماز کو شعوری طریقے سے ادا کرے، اور اسے معلوم ہو کہ کس عظیم ہستی کے سامنے
وہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، اور کس کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے، کس کے ساتھ وہ عہد و پیمان باندھ رہا ہے، اور جب عہد و پیمان باندھ کے اللہ سے عہد کر کے باہر نکلتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اسی وقت وہ نماز پڑھی اور رشوت بھی لے رہا ہے، نماز پڑھی اور بینک کے اندر جا کر جو ہے وہ سودی لین دین بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور جا کر بے پردہ تصویریں بھی دیکھتا ہے۔ تو اب یہ نماز جو ہے اس نے اپنا اثر نہیں دکھایا، اس لیے کہ نماز کی مقصد سے، اس کی روح سے وہ آگاہ نہیں ہے، اور آگاہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر پورے قرآن کا مفہوم، پورے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اپنے قریب آپ کے جو علماء ہیں ان سے قرآن مجید اور اس سے متعلقہ جو احکام ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر اور معاش کے لیے کتنا مشکل علوم، طب جو ہے میڈیکل کتنا مشکل ہے، اس کے لیے دن رات محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انجینئرنگ بھی کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو علوم ہیں یا مختلف پروفیشن ہیں ان کے لیے ہر فرد کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام ان کے پاس آیا ہے، کتاب ہدایت ان کے پاس آئی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر انہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کو صرف ثواب کے لیے، خیر و برکت کے لیے، کہیں شادی بیاہ کے اندر دلہن کے اوپر سایہ کرنے کے لیے، یا کہیں ثواب کے نقطہ نظر سے، یا کہیں جھوٹی قسمیں اٹھانی ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے، یہ تو سب سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، بلکہ توہین کی حد تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی توہین کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں المتقین، جو نافرمانی سے بچنا چاہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اس نے کوئی ضابطہ دیا ہے زندگی گزارنے کا اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت جب محسوس کرتے ہیں تو اس کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید باقی 11 مہینوں کے اندر بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جو سنت رسول ہے اسے بھی، اور تھوڑا بہت بھی اگر قرآن سے ہم اپنا تعلق ایک بنا لیں رمضان المبارک کے اندر، کہ کم از کم 2-3 آیتیں روزانہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اور وہ حصہ جو کہ واعظ و نصیحت سے متعلق ہے وہ بہت آسان ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، البتہ جہاں احکام آتے ہیں وہاں اچھے علماء سے سوال جواب کر کے ان کے بارے میں تفصیلات جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ بعض اوقات مسائل کے اندر تفصیلات میں جس گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ اچھے کسی عالم کی طرف رجوع کرے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اندر قرآن سے اپنا تعلق بڑھانے کی اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔